السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے حسن رحمان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حسی خان یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مشہور شخصیات کے متعلق کہ ان کے موت سے پہلے آخری الفاظ کیا تھے۔ دوستو، کچھ ایسی شخصیات جو کہ آج ظاہری طور پر تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن دوستو ان کی خوبیوں کی بنا پر، ان کے کردار کے بنا پر دوستو وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے ان کے متعلق بات کریں گے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے اس کو سبسکرائب، اور ساتھ ہی ساتھ میں نوٹیفیکیشن والے آپشن پر کلک کر کے اس کو آن کر دیجئے، تاکہ دوستو آپ کو ایسے ہی فیکٹ انفارمیشن والی ویڈیو جو ہے وہ ریگولر ملتی رہے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہی تھے، اللہم رفیق الاعلیٰ، یعنی کہ اے میرے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل کر۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق کہ ان کے موت سے پہلے جو آخری الفاظ تھے وہ کیا تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مالک پروفیسر ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب ودی قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں بیان کیا ہے کہ بانی پاکستان کے مرنے سے پہلے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ میں اب نہیں، اور ٹھیک اس کے آدھے گھنٹے کے بعد بانی پاکستان کا انتقال ہو گیا۔ اب دوستو بڑھتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے متعلق۔ دوستو، 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے مقام پر جلسے سے خطاب کرتے وقت فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا، اور بعض رپورٹر کے مطابق ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اس لیے ان کو موت سے پہلے وصیت نامہ تحریر کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، لیکن دوستو ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا کہا کہ خیالات بہت منتشر تھے اس لیے کچھ کر نہ سکے، اور دوستو کاغذات کو جلا دیا گیا۔ اب دوستو بڑھتے ہیں برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے متعلق۔ دوستو، سابقہ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل جنہیں دوستو جنگ عظیم دوم کے بعد وزیر اعظم بنایا گیا، اور دوستو انہیں اپنے ملک کا ہیرو سمجھا جاتا تھا، اور دوستو ان کے موت سے قبل آخری الفاظ جو تھے وہ یہ تھے کہ میں اب ان سب سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب دوستو ہم بات کرنے والے ہیں ایپل کمپنی کے شریک بانی اسٹیو جابز کے متعلق۔ دوستو، اسٹیو جابز کا نام کسی بھی شخص کے لیے غیر معروف نہیں ہے، خاص طور پر ایپل اور آئی پیڈز چلانے والوں کے لیے۔ دوستو، اسٹیو جابز جو کہ کینسر کی بیماری کا شکار تھے، اور دوستو 56 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ دوستو، ان کے جو موت سے پہلے آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، واو واو واو، یعنی کہ دوستو یہ حیرانی کے عالم میں واو واو پکارے جا رہے تھے، اور دوستو اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں صدر صدام کے متعلق، جو کہ دوستو ایران کے صدر تھے، اور دوستو ان کے جو موت کے آخری الفاظ تھے وہ دوستو کلمہ طیبہ تھے۔ دوستو ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور دوستو انہوں نے کلمہ طیبہ جو کہ پورا بھی نہیں پڑھا تھا۔ دوستو انہوں نے اس طرح پڑھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد، اور دوستو اس کے بعد ان کو پھانسی دی گئی، انہوں نے اپنا کلمہ طیبہ بھی پورا نہ پڑھ سکے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہیگو چاویز کے متعلق، جو کہ وینزویلا کے صدر تھے۔ دوستو ان کے جو موت کے قبل آخری الفاظ یہ تھے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز مجھے مرنے سے بچا لے، اور دوستو اس کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کارل مارکس کے متعلق، جو کہ دوستو ایک فلسفہ تھے، اور دوستو ان کے موت سے پہلے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آخری الفاظ اہموں کے لیے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بولا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہی دوستو ان کی روح پرواز ہو گئی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں چارلی چیپلن کے متعلق، جو کہ دوستو خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہنسا دیتے تھے، اور دوستو چارلی چیپلن کو آج کون نہیں جانتا۔ دوستو چارلی چیپلن کے آخری الفاظ سے قبل جب ایک پادری نے کہا کہ ان کی روح پر رحم فرمائے، تو چارلی چیپلن نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے۔
और दोस्तों इसी के बाद उनका इंतकाल हो गया। इसी तरह नज़रिया इर्तिका पेश करने वाले साइंसदान चार्ल्स डार्विन के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि मैं मौत से डरने वाला आखिरी शख्स नहीं हूँ, और इसके बाद ही उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं एडिसन के मुतालिक, जो कि दोस्तों अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कोमा में रहे। और दोस्तों जैसे ही वो कोमा से बाहर आए, उन्होंने अपनी बीवी से मुखातब होकर कहा कि बाहर का मंजर बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों ये थे चंद अहम शख्सियात के मौत से कबल आखिरी अल्फाज। दोस्तों हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान की मौत नसीब फरमाए, और दोस्तों साथ ही साथ में अल्लाह ताला हमें रफ़ीक़े आला में शामिल करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। ओके बाय, खुदा हाफिज़।